قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوچو کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی مخلوق کو اگر ہم نے دکھاوے کے لیے تلاوت کر لیا، دکھاوے کے لیے نماز روزہ کر لیا، تو یہ بتاؤ کہ یہ ہمیں نہ تو دنیا میں کچھ دے سکیں گے، اللہ نہ چاہے گا تو یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، اور اگر مان لو کہیں سے لے بھی لیا مگر اللہ میاں نہیں چاہتے کہ تم چین سے رہو۔ آپ کو 1000 جس کو آپ نے نماز دکھائی، جس کو تلاوت دکھائی، جس نے اپنا تہجد بیان کیا کہ صاحب آج تو رات ہی کو آنکھ کھل گئی تھی، 2 بجے رات سے واہ مزہ آیا، بڑی عبادت کی، سارا غارت کر دیا، ضائع کر دیا، اور اس نے خوشی میں مان لیجیے 1000 روپیہ بھی دے دیا۔ اللہ میاں نے کہا اچھا میری عبادت دکھا کر میرے لیے عبادت کیا تھا اور میری غلاموں سے، مالک کو چھوڑ کر تم نے غلاموں سے انعام لے لیا، انعام تو ہم سے لینا چاہیے تھا، عبادت تو میرے لیے کی تھی تم نے، تو انعام مجھ سے لینا چاہیے تھا، مگر بہت نالائق ہے، عاجز مخلوق سے دکھا کر انعام لے رہے ہو۔ اچھی بات ہے، لے لو 1000 روپیہ۔ کیا کھاؤ گے؟ شامی کباب، پراٹھے، بریانی کھاؤ گے؟ اچھا میں تمہارے میدے میں کینسر پیدا کرتا ہوں، اب کھاؤ دیکھیں کیسے کھاتے ہو۔ میدے میں کینسر، السر پیدا کر دیا، زخم ڈال دیے، اب ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا، ان کا صاحب کچھ نہیں کھا سکتے، نلکی ڈالی جائے گی پیٹ میں، تھوڑا سا جو کا پانی دیا جائے گا اور کچھ نہیں کھا سکتے، اب کھاؤ شامی کباب پراٹھے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کیوں راضی رکھ کے چٹنی روٹی بھی بادشاہت کے دسترخوان سے بڑھ کر ہے انشاءاللہ۔ اگر خدا تعالیٰ راضی ہو جائے ہم لوگوں سے، اللہ پاک کو راضی کر کے، تو ہمارا چٹنی روٹی کا دسترخوان بادشاہوں کے دسترخوان سے افضل ہوگا۔ قلب میں اللہ کی تعلق کی معیت معمولی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ، وَهُوَ مَعَكُمْ، یہی تو بڑی چیز ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ خدا اگر ساتھ ہو، یعنی اعمال رضا اختیار کرو، ساتھ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ بس تصورات کی دنیا اور شعر و شاعری میں رہو، واقعی اللہ کو ساتھ آپ نے کیا ہوا ہے نیک اعمال کر کے، ان کو راضی کیا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں مائیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں، مائیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں۔ اگر اللہ ساتھ ہوگا انشاءاللہ جنگل میں آپ کو گلشن اقبال کا مزہ، اقبال چھوڑو گلشن کا مزہ آئے گا، گلشن کا مزہ، سمجھا؟ اور اگر خدا سے ناتا توڑ دیا تو پھولوں میں، پارکوں میں، باغوں میں رہو گے اور دل ویران ہوگا، اور اگر خدا کو راضی کر رکھا ہے تو کانٹوں میں سوئے ہوگے، واللہ پھولوں سے زیادہ بہار ہوگی قلب میں، کیونکہ خالق گل ہے دل میں، تو بہار کی محتاج آپ نہیں ہیں۔ جو موسم بہار کا خالق ہے وہ خود دل میں ہے، پھر ہزاروں سینکڑوں بہاریں آپ کو اپنے دل برباد میں معلوم ہوں گی۔ دل برباد اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سی ناجائز آرزوؤں کو آپ نے تباہ کیا اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے اس ہزاروں بہاریں اس میں پنہا ہوں گی اس میں، سمجھا؟ تو یہ ریا کے علاج کے سلسلے میں آج مضمون بیان کیا گیا تھا۔ جو آپ اللہ کے لیے روئے، اگر کوئی مخلوق نہ دیکھے تو بے حساب مغفرت کا سبب بنتا ہے، عرش کے سایہ عطا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، کہ جو آدمی تنہائی میں رو لے، کوئی مخلوق اس کو نہ دیکھے اللہ کے خوف سے، تو اس آنسو کی برکت سے اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے حساب بخشا جائے گا جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے اور رو لے۔ لیکن اگر انہی آنسوؤں کو آپ نے کسی کو دکھا دیا، ضائع ہو گیا۔ مخلوق کو دکھانا کتنا بڑا عمل ہے۔ وہ آنسو آپ کے جو اتنے قیمتی تھے کہ شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جاتے، عرش کا سایہ دلاتے، مغفرت بے حساب کرواتے، وہ آنسو آپ نے مخلوق کو دکھا دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ مولانا بہت روتے ہیں بھائی، بڑے زبردست بزرگ ہیں، اور پھر ڈبے اور نذرانے حلوے مانڈے آنے لگے، تو سارا ضائع ہو گیا۔ کیا اللہ آپ کو حلوہ کا ڈبہ نہیں دے سکتا؟ کیا خدا کو اتنا عاجز سمجھ رکھا ہے؟ دوستو گردن توڑوا کے بھجوائیں گے اگر اللہ راضی ہو جائے۔ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک گورنر وائسرائے آیا انگریز، تو حضرت نے کہا، خادموں نے کہا حضور وائسرائے گورنر آ گیا ہندوستان کا، تو فرمایا اچھا تو کیا چاہیے؟ ان کا صاحب کرسی پہ چاہیے، تو انگریز لوگ ہیں کرسی پر بیٹھتے ہیں، فرمایا وہ میرا مٹکا جو ہے پانی گرا دو کیاری میں، درختوں میں، پودوں میں، وہ گھڑا الٹ دو، تو گھڑا الٹ ہو کے گورنر کو بیٹھا دیا، کیونکہ لوگوں کے پاس زمین پر نہیں بیٹھ سکتا پتلون کی وجہ سے، پتلون کی جمع پتالین ہے، یاد رکھنا، مسٹر کی جمع مساٹر، ہاں یہ سب جمع بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور لوگوں نے کہا، خادموں نے، حضرت ان کی میم صاحب بھی ہے، کہا اچھا دوسرا گھڑا بھی الٹ دو، ایک گھڑا اور تھا پانی کا اس کو بھی الٹ دو۔ میم صاحب بیٹھی تو کہا حضور کو سنی تبرک، تو انہوں نے گڑ کا بتاشا، گڑ پرانے زمانے کا، کتنے دن کا مٹ کے کیسی ہنڈیا ونڈیا میں ہاتھ ڈالا، دے دیا، لو بھائی گڑ کا بتاشا کھا لو۔ کہنے لگے کہ کچھ دعا بھی کر دیجیے، کچھ نصیحت کر دیجیے۔ فرمایا کہ ظلم نہ کرنا،
حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ ظلم سے حکومتیں تبدیل ہو جاتی اور کفر سے نہیں ہوتی. کافر حاکم اگر عدل کرتا رہے اور ظلم نہ کرے اس کی حکومت قائم رہتی. لیکن ظالم اگر کافر بھی ظلم کرے گا پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ مخلوق پر ظلم اللہ کو بہت ناپسند ہے. یہ نصیحت کر دی کہ دیکھو ظلم نہ کرنا. اس کے بعد گورنر نے کان میں کہا حضور یہ آپ کا خرچہ خانقاہ کا یہ مہمان آتے ہیں چلتا کیسے ہے؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ میں کچھ آپ کو خدمت کروں. تو فرمایا کہ یہ اس کا جواب میں اس وقت نہیں دوں گا، اس وقت موقع نہیں ہے، آپ جائیے. بے نیازی اور لاپرواہی سے جواب دے دیا جائیے ان سب چیزوں میں کیا پڑے گی. 6 مہینے کے بعد ایک عرصے کے بعد پھر وہ آیا وائسرائے اور 1000 اشرفیاں لایا حضرت کی خدمت میں. تو حضرت نے انکار کر دیا، فرمایا میں نہیں لوں گا. اس نے پاؤں پکڑ لیے اور پاؤں پکڑ کر خوشامد کرنے لگا کہ حضرت بہت بڑا احسان ہوگا، آپ اسے قبول کر لیجیے. جب بہت پیر ویر پکڑا خوشامد کی تو حضرت نے فرمایا کہ 6 مہینے پہلے تمہارا ایک سوال تھا کہ میرا خرچہ کہاں سے چلتا ہے. اب پتہ چلا کیسے چلتا ہے. اپنی مخلوق کی گردن میں روڑ کر بھیجتے ہیں اور وہ خوشامدیں میری کرتے ہیں اور ہم نخرے دکھاتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے. سمجھا؟ یہ اس طرح سے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی جب یہ عقیدہ آپ درست کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عزت و ذلت کا مالک ہے، سلطنت کے سلطان سلاطین کے تخت و تاج کا مالک ہے، ہمیں صحت سے رکھنا اور بیمار کر دینا کا مالک ہے، ہماری عافیت و سکون سے رکھنے کا وہ قادر مطلق مالک ہے. چاہے تو خوشیوں کے اسباب میں ہمیں غمگین کر دے، چاہے تو غموں کے اسباب میں ہم کو ہنسا دے. کانٹوں میں ہمیں پھولوں سے زیادہ مزہ دے دے اور پھولوں میں کانٹوں سے زیادہ تکلیف دینے پر قادر ہے. اتنی بڑی طاقت والی مالک کے اس کو دکھائیے اپنی عبادت، آج اس مخلوق کو مت دکھائیے. ان کو دکھانے سے گویا خدا کے برابر کر دیا آپ نے مخلوق کو، اور مخلوق کو آپ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. اب میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت، جس سے انشاءاللہ تعالی ریا کا مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا اور دکھاوا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو، اور آپ کو اخلاص کی دولت حاصل ہو جائے گی. ایک واقعے سے اللہ والوں کے بیان فرمودہ واقعات میں معمولی اثر ہوتا ہے. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی. محلے کی عورتوں نے اور ہم عمر لڑکیوں نے اس کو سجایا، یعنی زیور پہنایا، لباس پہنایا، کاجل لگایا، مانگ پٹی کی. اس زمانے میں جو بھی طریقہ تھا خوب سجایا. سب لڑکیوں نے، ساتھیوں نے، جن کو سہیلیاں کہتے ہیں اردو میں، انہوں نے کہا بہن مبارک ہو، اب تم بڑی اچھی خوبصورت معلوم ہوتی ہو، بہت اچھی دلہن اور جچ گئی ہو، اور تم بہت ہی مبارک ہو، تمہارا حسن جمال نکھر گیا. تو وہ لڑکی رونے لگی. شیخ نے فرمایا کہ وہ لڑکی رونے لگی تو سب نے کہا کہ بہن ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ ہمیں کچھ دعا دیں گی، ہم نے اتنی محنت سے سجایا آپ کو، مگر آپ بجائے ہمیں تعریف اور شکریہ کے آپ تو رونے لگے. اس نے کہا کہ اے میری بہنوں، میں اس لیے روتی ہوں کہ تمہاری تعریف میرے لیے کچھ مفید نہیں ہے. جب میں جاؤں شوہر کی نظر میں جچ جاؤں اور شوہر اپنی نظر سے فیصلہ کر دے. شوہر کی ساتھ ساری زندگی گزارنا ہے، تمہارے ساتھ نہیں گزارنا ہے. شوہر کی نظر میں اگر مجھے اس کی شفقتیں اور محبتیں مل جائیں اور اس کی رحمت مل جائے تو ہمارا کام اچھا بن جائے. لہذا تمہاری تعریفوں سے میں کیوں بیوقوفی کروں اور کیوں خوشی مناؤں؟ خوشی اس وقت مناؤں گی جب میری سر سے پیر تک مجھے شوہر دیکھ کر پسند کر لے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس قصے کو سن کر جب بھی بیان کیا حضرت شاہ صاحب شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگتے تھے. اور فرمایا کہ ایک بزرگ سے یہ قصہ جب بیان کیا تو مارے خوف کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پوچھا کیوں، اس قصے سے آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ فرمایا کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا کہ آج تو دنیا ہماری تعریف کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ جب دیکھے گا سر سے پیر تک ہماری نماز اور روزے کا حساب لے گا، حج و زکات کا لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، کانوں کا حساب لے گا. اس وقت کیا حال ہوگا، کیا نمبر لگے گا؟ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اس وقت خوشی مناؤ. مخلوق کو دل سے نکالو، مخلوق کو قلب سے نکالو. بس یہ ہے ریا کا علاج کہ مخلوق عاجز ہے، اس کو دکھانا حرام و شرک ہے. اس کے اخلاص کے لیے دعا کرو. اور ایک دعا بھی سکھاتا ہوں، تدبیر بھی کریں، ایک دعا بھی سکھاتا ہوں. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق، میری امت میں دکھاوا اتنا باریک طرح سے آئے گا جیسے چیونٹی کی چال، کدبیب النمل. کنز العمال میرے پاس ہے، حدیث دیکھ سکتے ہیں اہل علم حضرات بعد میں. صدیق اکبر جیسا شخص اخلاص کا پیکر
اس سے رسول خدا فرماتے ہیں اے صدیق دکھاوا ریا بہت باریک اور بہت آہستہ میری امت میں اس کا مرض آئے گا، جیسے کہ چونٹی کی چال سنائی دیتی ہے کتنا خاموش آتی. یہاں پر ایک بات یاد کر دوں. ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت سے اعتراض کیا کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. صاحب 1400 برس ہو گئے ابھی قیامت قریب نہیں آئی، اور قرآن کہتا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. یہ اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ ہر شخص کا قریب ہونا اور دور ہونا الگ الگ ہوتا ہے. ایک چیونٹی کے سامنے آپ کھڑے ہوں اور ایک چیونٹی بھی کھڑی ہو، اور ایک فرلانگ پر کوئی مقام ہو، بس اسٹاپ یا کوئی بلڈنگ یا کوئی شاندار عمارت، اور ایک انسان کہہ رہا ہے ارے بھائی ایک فرلانگ ہے بالکل قریب ہے، وہ سامنے دیکھو نظر آ رہا ہے، ایک فرلانگ تو ہے بہت قریب ہے. لیکن چیونٹی سے کہا گیا کہ بھائی تم بتاؤ قریب ہے یا نہیں، تو ایک فرلانگ کی مسافت پر چیونٹی کہتی ہے کہ مجھے تو بہت دور نظر آتا ہے. چیونٹی کے لیے ایک فرلانگ چلنا کتنے دن میں ہوگا؟ تو ہماری نظر اللہ نے فرمایا قیامت قریب ہے، تو جو چیونٹی میں اور ہم میں نسبت ہے انسان میں، جبکہ دونوں مخلوق ہیں، تو خالق کی نظر میں ہماری نظر میں کیا نسبت ہوگی؟ یہ جواب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے دیا ہے. چیونٹی پر یاد آ گئی بات. یہ دیکھیے کہاں سے کہاں بات یاد آتی ہے. اللہ مقرر کی مدد کرتا ہے غیب سے. اب دیکھیے وہ حدیث، چیونٹی کی چال سے زیادہ خفیہ طور پر ریا اور دکھاوا آتا ہے. مالداروں کو مال دیتے وقت فوراً کہ 2-4 جگہ اس کو بیان بھی کر دو کہ میں نے فلاں مسجد میں اتنا پیسہ دیا، اس سے معلوم ہوگا کہ مل مالک صاحب بڑے سخی، سب ضائع ہو رہا ہے. مولوی صاحب ہیں تو ان کو یہ ہے کہ صاحب ہمارا واز جگہ جگہ اس کی تعریف ہو، لوگ کہیں صاحب میں نے فلاں جگہ واز بیان کیا تو فلاں کو حال آ گیا اور اتنے بے ہوش ہو گئے اور اتنے تڑپ ہوئے، واز بھی گیا. اور قاری صاحب کو کیسے آئے گا کہ صاحب کیا کہنا ہے، قرات ایسا مخرج نکالتے ہیں کہ صاحب آج تک تو بہت ہی کم لوگ نکال پاتے ہیں، فلاں سند ہے ان کے پاس. وہ قاری صاحب کا بھی آواز آیا. اور نفل و تہجد والے انہوں نے کہا صاحب آج تو 2 بجے رات ہی کو آنکھ کھل گئی تھی، سجدے میں بہت رویا، دیکھتے نہیں ہو ابھی تک آنکھوں میں اس کے اثرات ہیں، ابھی تک آنکھیں لال پڑی ہوئی ہیں، سب وہ بھی رات کی تہجد بھی گئی. تو دوستو یہ دعا پڑھ لیا کرو. میں نے تدبیر عرض کر دی کہ مخلوق کو عاجز سمجھیے، یہ نفع نقصان کی مالک نہیں. بس اگر خدا چین نہ دینا چاہے گا ساری دنیا بادشاہ بھی آپ کا مرید ہو جائے، ساری دنیا کے سیٹھ آپ کے قدموں میں آ جائیں، لیکن خدا آپ کو چین سے نہیں رکھنا چاہتا. سارے ڈاکٹر بھی آپ کے مرید ہوں، ڈاکٹروں کا بورڈ سر پر کھڑا ہوگا اور آپ مر رہے ہوں گے، ہائے ہائے کر رہے ہوں گے. اب معلوم ہوا پتے نے کام کرنا جواب دے دیا پتے نے، معلوم آپریشن کر کے اس کو گیٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. دوسرے دن معلوم ہوا ایک گردہ بھی خراب ہو گیا، 5 لاکھ کا بھی گردہ نہیں ملے گا امریکہ میں. پھر معلوم ہوا صاحب میدے میں السر ہو گیا. اب معلوم ہے صاحب بلڈ کینسر ہو گیا، روزانہ ہر ہفتے میں سارا خون نکالنا پڑے گا کیونکہ انفیکشن سارا زہر اس میں آلودہ شامل ہو رہا ہے. کہاں جاؤ گے خدا سے بچ کر دوستو؟ اتنا بڑا سیٹھ کانپور میں نے دیکھا جوانی کی حالت میں، میرا دوست مثنوی میں میرا ساتھی اور بہت بڑے رئیس، لیکن نہایت متواضع، ظاہر جو کم زیادہ عمر میں میرے ساتھ مثنوی پڑھتے تھے، 35 سال کی عمر تھی میری بھی ان کی بھی، ہم دونوں مثنوی پڑھتے تھے کانپور میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. یعنی اچانک ان کو بیماری ہوئی کہ ان کی ران موٹی ہونے لگی، ران 36 گھنٹے میں انتقال ہو گیا، وہ پھولتی چلی گئی. ڈاکٹروں نے کہا صاحب ایسا مرض میں نے دیکھا ہی نہیں، یعنی خون تو سپلائی ہو رہا ہے واپس نہیں جا رہا ہے. خون دل تو یوں جب سکڑتا ہے تو ران میں ان کے خون آ جاتا ہے، مگر آیا شدہ خون پھر واپس نہیں جا رہا، اس لیے اسٹاک ہو رہا ہے اور ران سوجی چلی جا رہی، یہاں تک کہ چیخ چیخ کے مر گئے اور لاکھوں روپے خرچ کر دیے علاج. عافیت سے رہنے کے لیے دوستو گھڑی گھڑی کی خیر مانگو، ہر سانس کی خیر مانگو، اس سانس میں کیسے ہو، اگلی سانس میں کیا ہونا ہے. تو حضور یہ دعا تدبیر بھی بتلا دی آپ کو کہ مخلوق کو بالکل عاجز سمجھو، ان کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت نہ کرو. چٹنی روٹی کھا لو، عبادت کو بیچ کر کے کھایا تو کیا کھایا، بغیرتی بھی ہے کہ مالک کے لیے عبادت کیا. سوچو اللہ تعالیٰ کتنا اس نالائق کو ذلیل سمجھیں گے کہ نماز میرے لیے پڑھی سنا رہا ہے بندوں. بولیے. لہذا وہ دعا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اے صدیق ایسی دعا، آپ نے فرمایا فکیف النجات والمخرج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ نجات کیسے پائے گی ریا سے، کیا مخرج ہوگا، نکلنا کیسے ہوگا اس بلا سے. آپ نے فرمایا کہ یہ دعا یاد کر لو، فبرے تھا اے صدیق تو بری ہو جائے گا، نجات پا جائے گا شرک سے، یعنی ریا سے، دکھاوے سے، من صغیر ہی و کبیر ہی و قلیل ہی و کثیر ہی. ریا قلیل و کثیر سے، ریا صغیر و کبیر سے، ہر قسم کے ریا سے بچ جائے گا، دکھاوے سے، شرک سے نجات مل جائے گی. وہ دعا کیا ہے؟
इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपको लिखा हुआ भी यहाँ मिलेगा। ये पहले लिखवाया था, लिखवाया था। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका शैया, ये दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका शैया व अना अलम, ए अल्लाह मैं रिया दिखाने से और शिर्क से पनाह मांगता हूँ। अऊज़ु बिका, अल्लाह मैं अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका शैया, कि मैं जरा भी आपके साथ शिर्क करूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका शैया व अना अलम, दरहाले कि मुझे उसका इल्म हो। वास्तगफिरुका लिमा ला अलम, और जो बिला इल्म के हो गया अल्लाह तू ही जानता है हमारे दिल की नालायकी खुफिया चालों को, अल्लाह तो अपनी रहमत से माफ कर दे, उससे मैं मग़फ़िरत मांगता हूँ। ये दुआ जिन साहब को याद ना हो वो अपने अहले इल्म हज़रात से पूछ करके इसको याद कर लें। अब दुआ कीजिए अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।